ایک لفظ یاد رہے گا، وہ ہوگا رحم رحم رحم، کہ مولا مجھے آپ کی رحمت چاہیے. ایک لفظ یاد رہے گا. فرمایا کہ جنت اس کی رحمت سے ملے گی، اس کے رحم سے ملے گی. کلمہ نصیب آخری وقت میں اس کے رحم اور رحمت سے ہوگا. آخری وقت میں کلمہ نصیب رحم ہوگا تو ہوگا. کتنے بے شمار لوگ ہیں ساری عمر کلمہ پڑھتے پڑھتے آخری وقت میں کوئی خطا ایسی آئی کہ کلمہ چھن گیا. اور دولت اور ثروت اور خوشحالیاں اس کے رحم سے ہیں، محنت سے نہیں ہے کہ محنت کرنے والا مالدار ہو گیا. ہاں محنت شرط ضرور ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں کہ ایک بندے نے محنت کی ہے تو جو محنتی ہوگا وہی خوشحال اور مالدار ہوگا. نہیں، محنت کو اللہ نے شرط لازم قرار دی ہے. اور اگر کوئی مالدار ہوا تو اس کے رحم اور رحمت سے ہوگا. دوا کے اندر شفا اس کی رحمت سے ہوگی. وہی دوا بیماری بن جائے، وہی کھانا گھر کا ایک بندہ کھائے، سارے کھائیں، ایک بیمار ہو جائے باقی صحت یاب ہو جائے، کہتے ہیں جی فلاں چیز کھائی تھی اس سے بیماری ہو گئی. تو اگر اس چیز سے ہوتی تو سب کو ہونا تھا. جو کچھ ملے گا، جو کچھ ملا ہے اس کی رحمت سے ملے گا. بیٹے، نعمتیں، رزق، عزت، وقار، شان و شوکت، یہ سب اس کی رحم سے ہوگا. اللہ پاک نے رمضان کو میرے آپ کے مسائل کا حل بنا کر بھیجا ہے. اللہ کہتا ہے مشکلوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، ناکامیوں میں ہو، حالات کی سختیوں اور تنگیوں میں ہو، زندگی کے ایسے مسائل میں بیان نہیں کر سکتے، یا پھر بیان کر کر کے تھک گئے ہو، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تھک گئے ہو اور تمہارے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو فرمایا پھر آؤ میرے قرآن کو سنو. سنو صرف فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے قرآن کو توجہ سے غور سے سنو، دھیان جما کے سنو. ترجمہ سمجھ میں آئے نہ آئے، میری شرط صرف اتنی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. بس یہ میری شرط ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. آگے اس کے اوپر ملے گا کیا؟ لَعَلَّكُمْ ترحمون، تاکہ تم پر میں رحم کر دوں. کیوں؟ میرے اللہ کو بھی پتہ ہے جو فیصلہ ہوگا میرے رحم سے ہوگا، جو عطا ہوگی میرے رحم سے ہوگی، جو بخشش ہوگی میرے رحم سے ہوگی، تونگری بیٹے میرے رحم سے ہوں گے، گھروں کی خوشحالی میرے رحم سے ہوگی، دلوں کا جوڑ میرے رحم سے ہوگا، میری شفقت اور میری عطا سے ہوگا. لعلکم ترحمون، تاکہ میں تم پر رحم کروں. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا اس کی تفسیر پہ غور کرو، اس کے ترجمے پہ غور کرو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے سننے میں نعرے لگاؤ، ہائے ہائے کرو، نہ، توجہ اور غور سے سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. یہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کا معنی میں صرف اتنا کروں گا کہ ایک بندہ آپ جا رہے تھے اور جاتے جاتے تو آپ کو ایک چیز نظر آئی، انہیں وہ دیکھو وہ چیز ہے. ہاں اچھا. ہم ایک دفعہ صحرا میں جا رہے تھے تو صحرا میں نا سامنے دن کی روشنی میں ہرن بھاگ رہے تھے. عموماً دن میں ہرن نہیں نکلتے، چھپتے ہیں، بھاگ رہے تھے. پھر بھولے ایسے ہیں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے، بھائی بھاگ جاؤ، کوئی گولی لگ جائے.
اچھا وہ حیرت سے اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم ابھی اسی کچھ پہلے ایک ملک میں تھے تو وہاں شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی. یہ شیر ہے. اس نے کہ جی ایک بندہ ہے اس نے شیر رکھے ہوئے ہیں. آپ کو